ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج میں ایک بے انتہا اہم عنوان وسوسوں کی حقیقت، ٹھیک ہے، جو سیٹینک وسپرس ہوتے ہیں، جو دل کے اندر وسوسے، میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں وسوسہ ایک بہت ہی عام لفظ ہے اور اس کی وضاحت کی بہت زیادہ ضرورت نہیں۔ وہ فاسد اور بیکار قسم کے خیالات جو انسان کو پریشان کر دیتے، تنگ کر دیتے ہیں، لیکن وہ خیالات ہوتے ہیں، اس کو وسوسے کہتے ہیں، یاد رکھیے، سیٹینک وسپرز جس کو کہیں گے۔ تو بہرحال آج کا عنوان ہمارا ہوگا وسوسوں کی حقیقت، کیونکہ یہ دیکھا گیا، یہ پایا گیا کہ بہت سارے لوگ وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسوں کے شکار ہو کر بہت سارے دینی اعمال کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ ان کا یہ خیال یا ان کی سوچ ہوتی ہے کہ وسوسے شاید اس عمل کے کرنے سے آتے ہیں۔ اور بہت سی بار کچھ لوگوں کو دیکھا گیا نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ تو وسوسے زیادہ آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ دینی اذکار، ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کیوں کہتے ہیں؟ اس سے وسوسے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال وسوسوں کی ریالٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس بات کو جاننا بے حد جو ہے ضروری، یاد رکھیے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، یاد رکھیے، اور کوئی شبہ نہیں کہ وسوسوں کی حقیقت ہے، وسوسوں کی ریالٹی ہے۔ ایسے فاسد خیالات جو دل میں آتے ہیں، ان کی حقیقت ہے۔ اگر ان کی حقیقت نہ ہوتی، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے وسوسے کچھ نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں، اگر حقیقت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت پوری ایک سورت اس کے لیے ڈیڈیکیٹ نہیں کرتا اپنی کتاب میں، پوری ایک مکمل سورت اس پہ دی گئی، جہاں اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اپنی ربوبیت کا بیان کیا، پھر اس کے بعد اپنی الوہیت کا بیان کیا، پھر اس کے بعد اپنی ملکیت کا بیان کیا یا مالک ہونے کا بیان کیا، پھر اس کے بعد وسوسوں سے بچنے کی دعا سکھلائی۔ تو گویا یہ وسوسے، یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان کا صرف خیال ہے، یہ خیالات لائے جاتے ہیں، شیطان ان کو لاتا ہے۔ تو لہٰذا وسوسوں کی حقیقتیں، تبھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں پوری ایک مکمل سورت اس کے اوپر جو ہے وہ کی، اور جو ہے سورہ ناس جس کو ہم کہتے ہیں، جو قرآن کی آخری سورت ہے، 114 نمبر کی مکمل سورت، اسی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی تاکہ ہم اس کو جان لیں، اور وسوسوں کی خبر دی تاکہ اس کی حقیقت بھی جان لے اور رب العزت سے پناہ بھی مانگ لے۔ اور یہ سورت پوری اسی سے پناہ کے تعلق سے، ایسے جن اور شیاطین، ایسے انس اور شیاطین جو وسوسے ڈالتے ہیں، ان سے ہم اس سورت کے ذریعے جو ہے اللہ رب العزت سے جو ہے پناہ طلب کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو وسوسوں کی حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یاد رکھیں۔ اب وسوسے جیسے میں نے بتایا فاسد خیالات ہیں جو دل میں بہرحال آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو سورہ ناس ہے اس کا ترجمہ ایک مختصر سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہ تو کہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی۔ پھر فرمایا اس کے آگے من شر الوسواس الخناس، ان وسوسوں سے جو شیطان دلوں کے اندر بہرحال ڈالتا ہے، یا شر جو ہٹ کے یا بار بار دوہرا کے انسانی دلوں میں آتا ہے۔ پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ وسوسے جو انسانی دل میں بہرحال وہ انسانوں کے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ہوتے ہیں جو ایسے وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو پتہ چلا انسان اور جن میں ایسے ہوتے ہیں جو ایسے وسوسوں کو انسانی ذہن میں بولیے یا انسانی دل کے اندر جو ہے صدور کے اندر اس کے سینے میں ڈالتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت ہے، قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اب وسوسے کیا ہے؟ وسوسے شیطانی خیالات ہے، شیطانی پھونک ہے۔ وہ شیطان آ کے آپ جو بھی بولیے چمٹی لیتا ہے، پھونک مارتا ہے، خیال ڈالتا ہے، اکساتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اور یہ فاسد ہوتے ہیں، یہ برے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور انسان کو یہ وسوسے آنے سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، چونکہ یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن یہ انسان کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وسوسے بہت آ رہے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا یہ کہ لوگ سوسائڈ کی حد تک چلے جاتے ہیں، مطلب خیالات اتنے برے اللہ کے بارے میں، والدین کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، خود کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، اللہ کی کائنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، رسول کے بارے میں، امہات المومنین، کچھ بھی ہو سکتے ہیں وسوسے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنے برے ہوتے ہیں کہ یہ تک سنا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دی تو چلیے ایک تو فرض چھوڑا، توبہ کا موقع ہے، لیکن یہ تک سنا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ سوسائڈ کر لوں۔ یہ اتنے گھٹیا، اتنے برے، اتنے فاسد، اتنے گندے خیالات جو آ رہے ہیں، جو وسوسے آ رہے ہیں، اور یہ بہت بے چین کر دیتے ہیں انسان کو، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے یہ وسوسے بہت خطرناک چیز ہیں، اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے یہ شیطان اس طرح سے ڈالتا ہے کہ انسان بے چین اٹھتا ہے۔ تو اس بات کو پہلے میں سمجھا دوں، اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، اس کی ایک مثال دے کر کہ وسوسے آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص وسوسے آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، یا کوئی شخص وسوسے آتے ہیں بول کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سوسائڈ کرنے کا دل چاہ رہا ہوں،
تو اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھر پر چور بہت آ رہے تو تجوری کھلی چھوڑ دیا میں نے. گھر پر چور بہت آ رہے تو میں نے کیا کیا, تجوری کو کھلی چھوڑ دیا, بولا بھائی جو لے جانا لے جا, لے ٹینشن مت دے. تو شیطان کس کے پاس آتا ہے؟ چور کس گھر میں آتا ہے؟ چور کیا کوئی بستی میں, جھوپڑی میں, کھنڈروں میں جاتے ہیں؟ چور اس بستی میں آتا ہے اور اس گھر میں آتا ہے جہاں مال و دولت کی اس کو امید ہوتی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے چور وہاں آتے ہیں جہاں پیسہ ہوتا ہے. تو شیطان وسوسے کس کو ڈالتا ہے؟ وہ ہر آدمی کو نہیں ڈالتا ہے, وہ اسی کو ڈالتا ہے جس کے پاس وہ ایمان پاتا ہے. تو اگر شیطانی وسوسوں سے نماز چھوڑ دی کہ نماز میں گندے گندے وسوسے آتے ہیں, شیطانی وسوسوں سے دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے اس لیے کہ بہت دماغ اس سے خراب ہو جا رہا ہے, تو یہ آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چور بہت آ رہے تھے تو تجوری کھلی چھوڑ دیا میں نے کہ جانے دو کیا کرنا ہے کر لے. کوئی بھی انسان عقل مند تجوری کو چور آنے سے کھلی نہیں چھوڑتا, بلکہ چور جب آنا شروع ہوتے حفاظت بڑھا دیتا ہے. چور جب آنا شروع ہوتے حفاظت بڑھا دیتا ہے. تو لہٰذا وسوسوں کا آنا ایمانی علامت ہے. اگر آ رہے ہیں تو سیکیورٹی بڑھا دیجئے, مطلب اپنے ایمان کو اور بلند کیجئے, شیطان سے اللہ رب العزت نے پناہ مانگیے, اللہ کے ذکر میں جٹ جائیے, نمازوں میں اضافہ کر دیجئے اور پھر آنے دیجئے, کتنے آتے دیکھا جائے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان عقائد میں وسوسے ڈالتا ہے, شیطان اخلاقیات میں وسوسے ڈالتا ہے, شیطان طہارت میں وسوسے ڈالتا ہے, شیطان مختلف عبادتوں میں روزے نماز میں وسوسے ڈالتے ہیں. اسی طرح دیکھا گیا کہ شیطان جو ہے جتنا ایمان میں مضبوط آدمی ہو وسوسوں کی ویسے انٹینسٹی کے ساتھ آنے کی کوشش کرتا ہے, یاد رکھیں ٹھیک ہے. اور اس کا پہلا اٹیک عقائد پر ہوتا ہے. فرسٹ اگر عقیدے میں وہ آپ کو گول مول کر دیتا ہے وسوسے ڈال ڈال کے اللہ کے تعلق سے, اس کے اسماء و صفات کے تعلق سے, اس کے رب ہونے کے تعلق سے, تو باقی وسوسے اس کے لیے ایزی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ پہلے اللہ کے معاملے میں ڈالتا ہے, آپ نے وہ فیس پار کر لیا تو پھر وہ عبادت میں ڈالیں گا, وہ فیس پار کر لیا اخلاقیات میں ڈالیں گا, وہ فیس پار کر لیا طہارت میں ڈالیں گا. کیونکہ آپ کے مرنے تک اور میرے مرنے تک اس نے تو ہمارا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے, وہ تو رب سے وعدہ کر کے آ چکا ہے. تو پتہ چلا کہ ہر سٹیج میں وسوسے آئیں گے اور یہ زندگی کے ابتدائی دور سے شروع ہو جاتے ہیں. ایک بچہ جیسے ہی بالغ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں رب کے تعلق سے اور دیگر اسلامی تعلیمات کے تعلق سے. تو وہاں سے ہم کو بھی مضبوطی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہوتا یہ کہ نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی ہوتا نہیں, لہٰذا ان وسوسوں کو وہ بتا نہیں پاتے, چھپا نہیں پاتے. بڑوں سے بولتے تو بڑے بولتے ہٹ گندے خیالات لا رہا فالتو قسم کا لڑکا, چل بھاگ یہاں سے. اب وہ بولتا ہے بڑوں بھی اس میں حل نہیں نکالیں گے, علماء سے کوئی تقریر یا ایسی کوئی بات سننے نہیں آ رہی, کتاب کوئی ایسی ملتی نہیں, کوئی موضوع ہم کو ملتا نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وسوسوں میں گھلتے چلے جاتے ہیں اور اپنی نفس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ وسوسوں کے تعلق سے ہم بہت محتاط رہیں. اسی طرح وسوسے ایسے بھی آتے کبھی اللہ تیرے اعمال قبول نہیں کر رہا, کیا فائدہ اتنے اعمال کر کے, اگر اتنے عمل کرانا تھا تو اللہ تعالیٰ کو ہے نا, مطلب مختلف. کبھی یہ کہیں گا کہ اللہ قبول نہیں کرتا, کبھی یہ کہیں گا اتنا تو نے کیا فائدہ کیا ہوا اس کا تجھے. ایک وسوسہ ہے کہ کیوں کر رہا ہے, دوسرا وسوسہ ہے کہ اتنا کرنے کے بعد ملا کیا تجھے. تو لہٰذا شیطان چھوڑتا نہیں ہے اور مختلف وسوسوں کو ڈالتے رہتا ہے, یاد رکھیں ٹھیک ہے. اور یہ وسوسے بہت ساری بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں. یہ وسوسے بہت ساری ہیومن فزیکل ڈیسیزز, مطلب ایسی بیماریاں جو جسمانی ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ وسوسے بنتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں میں وہم ڈالتا ہے, بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں وسوسے, دلوں میں وہم شک شبہ ڈالتا ہے. اسی طرح جو ہے سینوں میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں یہ وسوسے, مطلب انسان اچاٹ ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو خوف اور رعب پیدا کر دیتے ہیں, مطلب کبھی کبھار خاموخواہ کا خوف اور کبھی کبھار خاموخواہ کا رعب پیدا کر دیتے ہیں. اسی طرح موجودہ حالات سے انسان پریشان ہو اٹھتا ہے, اسی طرح آنے والے حالات سے وہ ڈرنے لگتا ہے, اسی طرح دنیا کی زندگی خوف کے ساتھ وہ جیتا ہے اور سخت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کا ہر قدم آگے بڑھاتا ہے. ہاں, کسی کو اس کے اٹیکس تھوڑے لائٹ ہوتے ہیں, کسی کو اس کے اٹیک تھوڑے مائلڈ یا میڈیم سائز کے ہوتے ہیں, اور کسی کو اٹیک بڑے کرتا ہے. لیکن ہر اٹیک کی شروعات چھوٹے سے کرتا ہے اور دھیرے دھیرے جب آپ اس کے چنگل میں آتے رہتے ہیں اس کے اٹیکس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک سمے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے انسان ایک قدم رکھنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کیا کروں, چونکہ اس کے وسوسے چالو ہے. اس کے اقسام انشاءاللہ میں بیچ بیچ میں رکھوں گا, تب آپ کو ڈیٹیلز انشاءاللہ اس کی پتہ چلیں گی. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک کلیریفیکیشن یہاں دے دیتا ہوں. یہ حدیث انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے تو آدھے وسوسوں زیادہ کا حل تو ہی مل جائے گا ہم کو انشاءاللہ. وہ حدیث کیا ہے سنیے. وسوسے کیا ہے پہلے وہ سمجھ گئے آپ, یہ شیطانی خیالات ہے.
سوچ ہے، یہ مائنڈ میں آنے والی چیز ہے. انکانشیس کانشیسلی جو بھی ہوتا ہے جان بوجھ کے انجانے میں آتے ہیں، خیالات ہے. پہلی بات سمجھ گیا. اب یہ خیالات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ یہ شریعت جو ہے نا بہت پاکیزہ اور بالکل ہیومن نیچر کے مطابق دی گئی شریعت ہے، چونکہ دینے والا رب العزت ہے جو جانتا ہے انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ وسوسے جو ہوتے ہیں یاد رکھیے یہ بہت ساری پھر مشکلات انسانی زندگی میں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے ان کی ابتدا. تو پہلے وہ خیالات کے بارے میں حدیث سن لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر بعد میں اس کی انشاءاللہ عزیز تفصیلات دیکھیں گے. آئیے پہلا صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں میں پیدا ہونے والے، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے پیدا ہونے والے لوگوں میں برے خیالات سے درگزر کریں گا. میری امت مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جتنے لوگ امت محمدیہ میں ہوں گے ان کی سوچ پر انشاءاللہ ان کی پکڑ نہیں ہونے والی. جتنے برے خیالات کس کے بارے میں بھی آتے ہو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بچوں، سب کے لیے معافی ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ جائیے صرف سوچ کی وجہ سے اللہ پکڑ نہیں کرتا. تو ڈپریس مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے. ہاں یہ خیالات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آنے دیجئے، اس کو بھی روکیں گے، اس کا سولوشن آگے آئے گا، بٹ اس کے آنے سے پریشان مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ اس امت کے فاسد خیالات پر پکڑ نہیں کرتا. کب تک؟ وہ بھی سن لیجئے. نہیں کرتا جب تک کہ وہ خیالات کے مطابق عمل نہ کر لے. مثال کے طور پر کسی انسان نے یہ سوچا کہ میں چوری کر لیتا ہوں کسی کا، پھر کہا توبہ اچھا خیال نہیں، چوری نہیں کروں، ہو گیا. اب اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا چوری کا سوچنے کا، سمجھا. لیکن جیسے ہی اس نے چوری کر لی تو گناہ مل گیا. کب تک گناہ گار نہیں ہے امت محمدیہ کا کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بوڑھا؟ جب تک کہ وہ کسی خیالات پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا. کب تک کہ؟ جب تک کہ عمل نہ کر لیا. تو آپ فاسد خیالات، وسوسے دل میں ہی ہے نا، خیال ہی ہے نا. الحمدللہ خیال پہ تو آپ کی پکڑ ہی نہیں کی شریعت نے، تو پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ لیکن ہاں یہ وسوسے پریشان بڑا کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن گناہ کے بارے میں مت سوچیے، انشاءاللہ اللہ گناہ نہیں دیں گا. تو ڈونٹ بی ڈپریس، کم از کم مایوس مت ہو جائیے زندگی سے، سمجھ رہے آپ؟ مایوس کن زندگی مت گزاریے، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہم کو ایک دلاسا دیتی ہے. آگے آئیے. سارے برے خیالات، یہ بات یاد رکھیے، شیطان کے طرف سے ہی ہوتے ہیں. سارے برے خیالات شیطان کے طرف سے ہی ہوتے ہیں. گو مختلف قسم کے شیاطین انسانوں کو برے خیالات لاتے ہیں، ان کی تفصیلات نام وغیرہ آگے آئیں گے. تو مختلف قسم کے برے شیاطین برے خیالات لاتے ہیں، لیکن برا خیال کبھی بھی رحمان کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس بات کو آپ جان لیں. سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا اور کہا، یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے. یہ جو پھسلاہٹ دل میں جو باتیں، وہم اور خیالات جو آتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ شیطان کے طرف سے ہی ہے. ایک مومن کو کیوں کرتا ہے ایسا؟ وہ شیطان ایسا کر کے مومن کو غم زدہ کرنا چاہتا ہے. غم زدہ مطلب ایک طرح سے عام زبان میں کو ڈپریس کر دینا چاہتا ہے، غمگین کرنا چاہتا ہے. تو شیطان کی طرف سے وسوسوں کے ذریعے مجھے غم زدہ کرنا چاہتا ہے. ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو بات سمجھنے کے لیے. میرے وسوسے کی قسم، میرا مطلب میں ایگزامپل میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے. سمجھ لیجیے میرا ایک وسوسہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے گھر سے اگر بچے نکل جائیں گے تو ان کی موت ہو جائیں گی. کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے اور بس یہی خیال ان کو تنگ کرتے رہتا ہے. اب بچے چلے گئے نا، اب موت کی خبر آتی ہے کہ اب بچے چلے گئے نا، موت کی خبر آتی. یا دوسرا، اب میں مر جاتا کہ میں مر جاؤں گا تو میری بیوی کتنا روئیں گی نا میرے پہ، پھر لوگ دکانیں بند رکھیں گے میرے محلے والے اس دن، اور خود ہی رو رہا، مطلب خود ہی سوچ رہا موت کا، خود ہی رو رہا موت پہ اپنی. یہ وسوسہ ہے، یہ وسوسہ ہے. کیوں ڈال رہا ہے شیطان؟ اب کتنا غمگین ہو جاتے ہیں آپ جب اپنی موت کا سوچتے، بچوں کی موت کا سوچتے، غمگین. یہ وسوسہ ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائیں گا، اس کا پیر تو کٹ جاتا، میرے کو ایسا لگ رہا. اب نئی بائک لیے نا، ٹرک کے نیچے آ جاتا، میرے کو ایسا لگ رہا. فلاں کیے نا، اب ایسا ہو جاتا، میرے کو لگ رہا. یہ اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ غمگین ہو جاتے، اپسیٹ ہو جاتے، ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ فرما رہا ہے یہ سرگوشی، یہ پھسپھساہٹ، یہ وسوسے شیطان کی طرف سے، یہ تاکہ مومنوں کو ان وسوسوں کے ذریعے غم زدہ کر دے، ڈپریس کر دے، اپسیٹ کر دے. لائف جو خوشنما ہے اس خوشنما زندگی کو جو ہے خراب کر دے، ان کی برباد کر دے. تکلیف کا فیض زندگی میں ایک بار آتا ہے لیکن خوشیاں روز رہتی ہے. لیکن یہ وسوسے روز تکلیف دیتے ہیں، جو غم ہوتا ہے اس دن ڈبل تکلیف ہو جاتی، چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے. پھر فرمایا حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ نہیں کر سکتا. شیطان بھی اللہ کے حکم کے بغیر لیکن ہرگز کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ ہی پر پس لازم ہے مومنوں کو کہ وہ بھروسہ کرے. تو ہمارا کام ہے ہم کس سے بھروسہ کرے؟ اللہ پر. ان وسوسوں کا ٹینشن بالکل نہ لیں. لیکن آج میں دیکھتا ہوں اکثر مرد اور عورتیں صرف ان وسوسوں میں ہی پریشان ہیں.
ریئل لائف میں دنیا بالکل جس کو کہیں گے رونق دار ہے، لیکن دل میں اندھیرا بھرا ہوا ان وسوسوں کی وجہ سے. تو بہرحال اس سے نکلنے کی ہمیں جو ہے بہت سخت ضرورت ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. آدم علیہ السلام کو شیطان نے جو پہلا کام کیا اور جس کام کی وجہ سے کیا کیا جنت سے نکال دیا، وہ کام کیا تھا آپ سب جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام پہ سب سے پہلے شیطان نے جو کام کیا وہ کیا تھا؟ یہی تھا وسوسہ. اور اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 20 سے فرمایا کہا وسوس لہم الشیطان، اور شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا. کیا کہا کہ اے آدم، اگر تم اور تمہاری بیوی اس جھاڑ کا پھل کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ تم فرشتے بن جائیں گے اور تمہاری ہمیشہ والی زندگی ہوگی اور ایسی ملکیت ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی. تو تمہارے کو ایسی ملکیت ملیں گی جو ختم نہ ہوں گی اور تمہیں اللہ ہمیشہ کی زندگی دیں گا. کیا کرو گے؟ تو جھاڑ کے پھل کھاؤ گے. تو یہاں کیا شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں. تو یہاں دیکھیے جنت سے جب آدم علیہ السلام نکالے گئے، پہلا شیطان کا تیر جو ان کو لگا وہ وسوسے کے ذریعے ہی تھا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک صورت ہی نازل کر دی اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے لیے وسوسوں سے. ٹھیک ہے، تو وسوسے خطرناک چیز ہوتی ہے. بہت سارے جرم، جرائم، برائیاں اسی سے شروع ہوتی ہے. آئیے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.